السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس کے ہاتھ کا بنا ہوا اچار پورے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ ان کے مرتبان میں کبھی اچار ختم نہ ہوتا تھا۔ جو بھی عورت ان کے ہاتھ کا بنا اچار کھا لیتی اس کی ہر دلی مراد پوری ہوتی۔ میری ساس اچار کے بڑے بڑے مرتبان بناتی اور عورتیں دور دور سے ان کا ہاتھ کا بنے کا اچار کھانے آتی۔ ایک دفعہ عورت نے اچار کھایا اور اس سے اگلے ہی دن وہ میرا نام بطول فاطمہ ہے اور میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہ ملی تھی۔ شادی کے تیسرے سال میں جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں خوشیاں بکھر گئی۔ میں بے حد شکر گزار تھی اپنے رب کی، جس نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے قابل سمجھا۔ میرا دل الگ الگ چیزوں کو کھانے کا کرتا، کبھی کھٹی چیزوں کو، کبھی میٹھی چیزوں کو۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا اچار دے دیں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ان کی اس بات پر میں بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی کہ وہ تو سب کو دیتی ہیں، اور اگر میں نے تھوڑا سا مانگ بھی لیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ مجھے ان کے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ دکھ سے زیادہ مجھے اماں کی اس بات پر حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے مجھے ہی کھانے سے منع کر دیا، جبکہ وہ تو سب کو دیتی تھی۔ مجھے انکار کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی عجیب و غریب حرکت نے مجھے بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان سے بہت بار مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شادی کے بعد اس گھر میں چلی آئی تھی۔ میرے شوہر عرفان کا ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور تھا۔ وہ بہت خوش مزاج آدمی تھے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور سنگت میں دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں سے بے تحاشا محبت تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہی میرا فرض بھی مکمل طور پر ادا کرتے تھے، کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ میری ساس محلے کی جانی مانی خاتون تھی۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا میری ساس کو ضرور پوچھتے۔ ہر کوئی ان سے مشورہ لیتا۔ اپنے چھوٹے بڑے کام کے لیے میرے ساس کے ہاتھ کا بنا اچار لوگ دور دور سے لینے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کھانے سے انکار کر دیتی تھیں کہ تم نے کسی صورت بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہاں تک کہ انگلی بھی ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ میری ساس نے اپنی بیٹی اور داماد کی گھر میں دعوت رکھی۔ میں نے بہت سارا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میز سجا دی۔ میری نند کا بھی دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری ساس کو اس سے بے حد لگاؤ تھا۔ میری نند نے مجھ سے اچار مانگا۔ میں نے کچن سے ڈبہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بھی للچانے لگا، کیوں نہ میں بھی آج اس کی ایک پھانک کھا ہی لوں۔ پر جو ہی میری ساس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ڈبہ ہے، ان کی رنگت فاق ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے غصے سے جھڑک دیا تھا کہ رکھو اسے، تمہیں منع کیا ہے نا یہ کھانے سے، پھر تم کیوں باز نہیں آتی ہو؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں دل برداشتہ ہو کر کھانے کی میز سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتی ہے اور مجھے وہ کھانا کیوں نہیں کھانے دیتی۔ عرفان جب گھر آئے تو مجھے سوتا ہوا پایا۔ انہیں پتہ تھا کہ میں اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوتی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے اس ٹائم سونے کی وجہ پوچھ لی، تو میں نے ان سے بہانہ لگا دیا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، تو میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اور کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ لیکن دل میں اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ اماں سے جان کر رہوں گی کہ اماں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں، کیوں مجھے کھانے نہیں دیتی، ایسا کیا راز ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہی ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں اماں پر بھرپور نظر رکھنے لگی اور ان کی سرگرمیاں دیکھنے لگی۔
کچھ دن تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا اور اماں بھی اپنے کام میں مشغول رہیں، لیکن اچانک ایک غریب حاملہ عورت اماں سے اچار لینے آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد باہر آئیں۔ باہر آنے کے بعد اس عورت کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ ابھی تو یہ عورت خوشی خوشی اماں کے ساتھ اندر کیوں گئی تھی اور اب چہرے پر اتنی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میں اماں کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اس عورت کے باہر جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ آئی اور اسے سارا معاملہ پوچھنے لگی کہ کیوں تم اتنی اداس ہو۔ اس نے کہا کہ میری ابھی تک کوئی بھی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب میں حاملہ ہوئی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ میرا پہلا بیٹا پیدا ہو جو میرے خاندان کا وارث بنے، لیکن اب اماں جی مجھے اچار دینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ اماں جان نے اس حاملہ کی کوئی مدد کیوں نہ کی اور اچار دینے سے کیوں انکار کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان سے کیا بات کی ہے۔ اس نے مجھے نہ بتایا اور جلدی جلدی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا تھا جو دبے پاؤں یہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اندر آئی تو اماں کو دیکھا جو مجھے ہی دروازے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بولے چائے بنانے چلی گئی کیونکہ میرا سر سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا کہ اماں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ آخر اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، کون سا راز ہے جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اماں صحن میں ہیں اور وہاں کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ تہجد کے وقت اماں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کھلی ہوا کے لیے آئی ہوں گی۔ میں وضو کر کے آئی تو دیکھا کہ اماں ابھی بھی اسی حالت میں صحن میں کھڑی تھی۔ مجھے اچنبھا سا ہوا کہ اماں اتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں کیوں کھڑی ہیں۔ اتنا ٹائم ہو گیا کھڑے ہوئے اور وہ ایسے ہی وہاں سے کھڑی ہیں۔ میں نے ان کے قریب گئی اور انہیں کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک کر ایک دم میری جانب طرف دیکھنے لگی جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اماں مجھ پر برس پڑی کہ کیا اب میں اپنے گھر میں بھی تم سے پوچھ کر گھوموں پھروں گی؟ میں اماں کی اس بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں تو بس ان کو دیکھنے آئی تھی کہ وہ ٹھیک تو ہیں، الٹا وہ مجھ پر ہی برس پڑیں۔ میں اماں کی نظروں سے خائف ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تحمل سے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں بستر پر آ کر لیٹی اور اماں کے رویہ اور حرکتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اماں کیوں اتنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور یہ پتہ لگانے کی ٹھان لی کہ اماں کیوں اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جو اس عورت کے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اب کسی بھی حال میں اس مرتبان کا راز پتہ کرنا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر اماں کا رات کے اس پہر صحن میں کھڑا ہونا بھی میرے لیے باعث حیرت تھا، کیونکہ آج تک میں نے ان کو ایسا کرتے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے یہ سب میرے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ میری آنکھوں کو تو خود پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سب میں دیکھ رہی ہوں۔ اب تو اس سب کو پتہ لگانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا کہ اماں خود، اگر میں کسی بھی طرح اماں کا پیچھا کر کے اس راز کا پتہ لگا لوں، تبھی یہ ساری گتھیاں سلجھ پائیں گی جو آپس میں بری طرح سے الجھ چکی تھیں۔ یہ ساری پہیلیاں صرف اماں ہی سلجھا سکتی تھیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اماں کبھی مجھے کچھ نہ بتاتی،
وہ تو مجھے ایک بہو کے روپ میں بڑی مشکل سے برداشت کر پاتی تھی۔ خواہ مجھ سے اپنا راز بانٹنا ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا، میری ساس بہت مصروف سی تھی۔ صبح سے ہی میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں نے ناشتے کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی ان کی آواز آئی کہ ابھی مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں سوؤں گی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ اماں اب تک اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ میں پریشان سے واپس کچن میں چلی آئی اور باقی بچے کام نمٹانے لگ گئی تھی۔ میری نظریں اب بھی اماں کے کمرے کی جانب تھی۔ میں بڑی بے صبری سے اماں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور عرفان کے رات کے پہنے والے کپڑے نکالنے لگی۔ میری سوچیں ابھی بھی اماں کے ارد گرد گھوم پھر رہی تھیں۔ اس حاملہ عورت کی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اماں نے ایسا کیوں کیا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو اماں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ تو حاملہ بھی تھی اور مجبور اور بے بس بھی۔ کیا اماں کو اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوا تھا؟ میں باہر چلی آئی تو دیکھا باہر ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ اماں بھی باہر آ چکی تھی۔ میری نند اور اس کے سسرال والے ملنے آئے ہوئے تھے۔ ان کی اچانک آمد پر پریشان ہوئی کیونکہ میں کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی اور کھانا بنانا اس وقت میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے ان سب سے سلام کیا تو میری نند نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب میری نظر باہر جاتی اماں پر پڑی تو میں حیران و پریشان ہوئی کہ اماں گھر آئے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کے بارے میں کوئی قیاس آرائیاں کرتی، میری نند کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو مسلسل مجھ سے بریانی کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی فرمائش پر بریانی بنائی۔ کھانا کھاتے ہی وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری نند نے مجھ سے اماں کا پوچھا، میں کیا جواب دیتی۔ اسی وقت اماں گھر میں داخل ہوئیں اور بولی، یہ رہی تیری اماں، تیری پسند کا حلوہ لانے گئی تھی قریبی دکان سے۔ اماں بول تو رہی تھی لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی باتوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میری نند کو رخصت کیا اور مجھے آرام کرنے کا بول کر خود کچن میں چلی گئی۔ آج کا دن میرے لیے بہت عجیب و غریب رہا تھا۔ کچھ نئے حقائق سامنے آئے جن کی ابھی تک ہر طرح سے پردہ پوشی کی جا رہی تھی۔ لیکن وہ پردہ پوشی کیوں کی جا رہی تھی، یہ سوال اب بھی برقرار تھا۔ مجھے 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ عرفان پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ اماں تو جیسے میری ہر حرکت پر نظر رکھنے لگیں۔ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے دنوں سے میں نے اچار کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب مجھے بے حد طلب ہو رہی تھی، زبان چٹخارے مانگ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چھپ کر ایک آدھی پھانک ہی کھا لوں، پر میری ساس نے تو کچن سے ڈبہ ہی غائب کر دیا تھا۔ ان کی اس حرکت پر میں دل برداشتہ ہو کر رہ گئی۔ یہ بات اب بھی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیوں نہیں چاہتی کہ میں کھاؤں، کس بنا پر وہ مجھے روک رہی تھی۔ ان سارے سوالوں نے دماغ میں جکڑ سے چلا رکھے تھے۔ رات کو عرفان کام سے آئے تو میرا موڈ بے حد خراب تھا۔ ان کے آتے ہی میں رونے لگ گئی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر چپ کروانے لگے اور بولے، کیا ہوا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ میں نے ان کو بھیگی شکوہ کنا نظروں سے دیکھا اور ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا کہ وہ اماں سے خود بات کریں گی۔ میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہوئی۔ اگلے دن اماں میرے کمرے میں چلی گئے۔ میں سویٹر بن رہی تھی۔ ان کے آنے پر میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا، اماں جی، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، میں خود چلی آتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی کہ میری بیٹی، میں تجھے اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو بس تجھے یہ اطلاع دینے آئی تھی
کہ عرفان کے چاچا چاچی آج شام گھر کو آ رہے ہیں۔ عرفان کی چاچی چونکہ حاملہ ہے تو وہ کسی خاص کام سے میرے پاس آ رہے ہیں اور کچھ دن یہیں رکیں گے۔ تم بس اتنا کرنا کہ ان کے رہنے کے لیے روم تیار کر دینا۔ ان کی بات پر میں الجھن میں پڑ گئی تھی اور محض ہاں میں سر ہلا دیا۔ عرفان کے چاچا چاچی آ چکے تھے اور دونوں ہی اپنے مزاج کے بندے تھے۔ میں نے ان کے لیے اماں کے ساتھ والا کمرہ تیار کر دیا۔ عرفان کی چاچی میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھ سے عجیب و غریب سے سوالات کرنے لگی۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے سوالات اماں کے بارے میں زیادہ ہی تھے۔ میں حیران ہوئی اور سوچا اماں ان کی بہتری چاہتی ہے اور اس کے لیے ان کو یہاں پر بلوایا ہے، اور یہ اماں کے بارے میں کیسے کیسے سوال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چاچی کے کسی بھی سوالوں کا جواب دیتی، اماں نے باہر سے مجھے آواز لگائی تو میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس پاگل عورت سے جان چھوٹی۔ میں باہر چلی آئی تو اماں کے پاس کوئی عورت اچار لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اماں نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ اس عورت نے اپنا نام رخشندہ بتایا۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے سردار سے ہوئی ہے۔ میں تحیر زدہ سی اس عورت کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے اماں کے منہ سے کافی بار سردار کا ذکر سن کے رکھا تھا۔ وہ عورت بہت روتے ہوئے اماں سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اماں وہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس عورت پر غور کیا۔ دیکھنے میں ہی وہ عورت بے حد کمزور لگ رہی تھی، چہرہ بھی زرد تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں اسے کن لفظوں میں تسلی دوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی کو سال ہو گیا ہے اور کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ میرا شوہر مجھے ہمیشہ ساس کے بہکاوے میں آ کر دوسری شادی کا کہتے اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ میری ساس نے مجھ سے صاف الفاظوں میں کہا کہ ہمیں پہلی اولاد وارث چاہیے ہے، ورنہ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ تبھی میں آج بڑی مشکلوں سے آپ کی ساس کے پاس چلی آئی ہوں کہ شاید یہ میری مشکل کا کوئی حل بتا سکے۔ اس کی پوری باتیں سن کر میرا دل بہت زیادہ افسردہ ہو گیا۔ اتنے بڑے گھر کے لوگ اور سوچ ان کی اتنی چھوٹی۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ کہتی کہ اماں ہاتھ میں اچار کا چھوٹا سا مرتبان لے کر ہم دونوں کے پاس چلی آئی اور اس کو سردار کی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردار کی بیوی نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میرا دل اس کے جانے کے بعد بے حد اداس ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے اماں کی آواز سنائی دی کہ بیٹی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، اس وقت تمہارا اتنی دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری سوچوں کے دھاگے پھر سے اماں سے جڑنے لگ گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں نے اس دن غریب عورت کی مدد نہیں کی اور آج اس سردار کی حاملہ بیوی کو جھٹ سے مرتبان لا کر تھما دیا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اماں جان نے ایسا کیوں کیا؟ ان باتوں کو سوچ کر میرا دماغ بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ مجھے ہر وقت بس ایک ہی تجسس رہتا کہ اماں نے اس غریب عورت کی مدد کیوں نہ کی۔ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جو اماں ہم سے چھپاتی چلی آ رہی ہیں؟ چاچا چاچی کو لے کر آج ڈاکٹر صاحب کے ہاں چیک اپ کرانے کے لیے لے کر چلے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ان کی کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے جو سب پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے آتے ہی چاچی کو پانی پلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے۔
میری بات سنتے ہی چاچی بولیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے سے اماں بولیں، یہ موئی ڈاکٹر تو بس پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ مجھے ان کی بات سے خوشی ہوئی۔ میں نے بھی چاچی کو تسلی دی کہ آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک ہی عرفان کو کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے روم میں شفٹ کرا لیا۔ اب میں روز رات کو اپنی ساس کے ساتھ سوتی۔ پہلی رات جب میں اماں کے ساتھ سوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ آدھی رات کو اماں کمرے سے باہر چلی گئی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے اس خفیہ کمرے میں آئیں جہاں پر وہ اپنے اچار کے مرتبان کے سارے کام کرتی تھیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اماں رات کے اس پہر اکیلے کیوں چلی آئی ہیں۔ اماں دروازہ کھول کر اس خفیہ کمرے میں داخل ہوئیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں سنا ضرور تھا کہ اماں اپنا سارا کام اسی کمرے میں کرتی ہیں، یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر کرتی ہیں۔ آج تک کسی نے بھی انہیں اچار بناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اماں کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ پورا کمرہ طرح طرح کے مرتبانوں سے بھرا پڑا تھا، اور ہر مرتبان کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ اچار کے ان مرتبانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، مگر اسے پڑھنے سے قاصر تھی، کیونکہ شاید وہ اردو زبان میں نہ تھا اور مجھے صرف وہی آتی تھی۔ اماں نے ایک بہت بڑا سا مرتبان اٹھایا اور اسے کھول کر ایک چھوٹے ڈبے میں اچار ڈالنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ اماں آخر کیا کر رہی ہیں۔ اماں نے اس مرتبان سے چھوٹے سے ڈبے میں اچار ڈالا اور اس کے اندر ایک عجیب سی جڑی بوٹی جیسی کوئی چیز ڈال دی، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے یہ کیا چیز ہے جو اپنے اچار میں شامل کر رہی ہے۔ ابھی میری حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اماں نے اچار کے مرتبان والا پورے خانے کو ایک جھٹکے سے کھسکا دیا، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے ہی ایک خفیہ دروازہ تھا۔ اماں نے اپنے پرس میں موجود چابی سے اس دروازے کو کھولا اور اندر چلی گئیں۔ میں حیرت سی زدہ سی اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے گھبراتے اماں کے پیچھے ہی اپنے قدم بڑھا لیے، اور آگے کا منظر میرے لیے جان لیوا تھا۔ اماں نے ایک دم کھٹکنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے اپنے سامنے پا کر ان کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ میں بھی خوفزدہ سی ان کو دیکھے جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ ابھی وقت خوفزدہ ہونے کا نہیں تھا، مجھے ساری سچائی جاننی تھی، اس کا کیا راز ہے۔ میں نے مضبوطی سے اپنے قدم جما دیے اور اماں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اماں گھسیٹتی ہوئی مجھے کمرے سے باہر لے آئیں اور بولی کہ اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو طلاق دلوا کر گھر بٹھا دوں گی۔ اماں کے جواب پر میری آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ مجھے کہاں امید تھی ان سے ایسی کسی بات کی۔ اس دن کے بعد میں بالکل خاموش رہنے لگی۔ ہر وقت میں اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میرے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ آج میری ڈیلیوری تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میری پہلی نظر میری ساس پر پڑی، جو میرے بچے کو دیکھ کر بری طرح سے چلا رہی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ تبھی اچانک اماں میرے پاس آئیں اور بولیں، تو نے اچار کھایا تھا نا؟ ان کی بات پر میں سفید پڑتی رنگت سے ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے چیختے ہوئے میرا بچہ میرے سامنے کر دیا اور بولی، میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ اچار کھانے سے، اب دیکھو
کیا ہوا، تم نے تیسری جنس پیدا کر لی؟ یہی وہ وجہ تھی کہ میں تمہیں اچار کھانے سے منع کرتی۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی سزا! میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس غم میں اماں اور عرفان بھی برابر کے شریک تھے۔ تبھی اماں بولی، جب ہم یہاں آئے تو میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میں بہت زیادہ غریب تھی۔ میں نے عرفان کو بڑی مشکلوں سے پالا پوسا۔ میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ نہ ہی میرے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی کمانے کو۔ میری اماں کو اچار بنانا بہت اچھے سے آتا تھا اور ہمارے خاندان میں آن تھی کہ پہلی بہو اچار نہیں کھا سکتی۔ اگر وہ ایسا کر بھی لے گی تو تیسری جنس پیدا کر لیتی ہے۔ یہ بھی اس لیے میں نے تم سے چھپا چھپا کر رکھا۔ اس لیے میں تمہیں ہر روز اچار کھانے سے باز رکھتی تھی کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ جب وہ غریب عورت میرے پاس چلی آئی اور جو مجھے بتایا اسے سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن اپنی سوتن کی بربادی کے لیے میرے پاس چلی آئی تھی کہ میں اسے اچار دے دوں اور سوتن کا کچھ ایسا کروں کہ اس کا بچہ مر جائے۔ وہ غلط کام کا کسی طور پر میں ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ آئندہ میری چوکھٹ پر نہ آئے۔ اماں کی آن والی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں جان کی ساری باتیں سن کر مجھے وہ حق بجانب لگ گئی۔ اور رہی بات کہ میں نے تیسری جنس پیدا کی یا یہ سب تو اللہ کے کام ہیں اماں، مگر میں شروع دن سے ہی اس اچار والی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن بس آپ کا مان رکھنے کے لیے خاموش رہتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے واپس لے لے۔ میں نے تیسری جنس پیدا کی ہے۔ یہ بات سن کر عرفان اور اماں بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے یہ قیامت خود پر برداشت کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے کیے گئے غلط فیصلے ہماری ساری زندگی پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ ہم ساری زندگی پارسائی کا دکھ اٹھاتے پھرتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں۔ ضروری نہیں کہ بڑے لوگوں کی پرانی تمام روایتیں بھی غلط ہوں۔ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں بڑی بات یہ ہے، کیونکہ اس طرز عمل ہی اس کی زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں۔ ہمارا یقین کسی بات پر ہمارے ایمان کی دلیل ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا ایمان صحیح چیزوں پر کامل بنائیں، نہ کہ کسی بھی ایسی چیزوں پر جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ خدارا خود بھی بچیں اور آس پاس دوست احباب کو بھی شرک کے متعلق بتائیں تاکہ لا علمی میں لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، وہ کل کائنات ہے۔ بیٹا یا بیٹی اس کا اختیار ہے۔ ہم لوگ بس فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا کریں ویسا کریں تو بیٹا پیدا ہوگا، نہیں تو اگر یہ نہ کیا وہ نہ کیا تو پھر بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ میں سب دیکھنے اور سننے والے دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ ایسی فضولیات میں ہرگز نہ پڑیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ لمبی زندگی والا نیک اور فرما بردار اولاد سے نوازیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔